السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے مد لین عارض وقفے کے بارے میں پڑھا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں سکون اصلی اور سکون عارضی کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ سکون اصلی کسے کہا جاتا ہے اور سکون عارضی کسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں ہم تمام معلومات سکون کے حوالے سے سیکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ سکون کا لغوی معنی کیا ہے اور سکون کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کے اندر سکون کی کون سی علامت ہے یا کون سی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے سیکھیں گے کہ سکون کا لغوی معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے سکون کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، ٹھیک ہے، یا رک جانا۔ تو یہ سکون کا لغوی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، سکون کا لغوی، ٹھیک ہے، سکون کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، ٹھیک ہے، یا رک جانا۔ تو یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، سکون کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا یا رک جانا۔ ٹھیک ہے، اب ہم سیکھیں گے کہ سکون کا اصطلاحی معنی کیا ہے تجوید کے اندر۔ سکون کا اصطلاحی معنی، سکون کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حرکت کا نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، حرکت کا نہ ہونا، تو یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو یہ سکون کا اصطلاحی معنی حرکت کا نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، یعنی سلب حرکت۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، زبر زیر پیش۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری حرکات ہے، دو زیر وال تنوین، دو پیش وال تنوین، یہ ہماری حرکات ہے۔ ٹھیک ہے، اب حرکت کا نہ ہونا، سکون کا اصطلاحی معنی ہے حرکت کا نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، اب یہ حرکات ہے جو قرآن کے اندر آپ کو ملیں گی، زبر زیر پیش ہے، دو زیر وال تنوین یا دو پیش وال تنوین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں با زبر ب، ٹھیک ہے، با زیر بی، با پیش بو، ٹھیک ہے، ب بی بو۔ ٹھیک ہے، اب زبر کی آواز میں کیا ہوتا ہے؟ آواز اوپر کو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور زیر کی آواز میں آواز نیچے کو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پیش کی آواز میں آواز سیدھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرکت ہے ہماری۔ ٹھیک ہے، اب سکون کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سکون کے اندر حرکت کا نہ ہونا پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سکون کے اندر حرکت کا نہ ہونا پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہماری سکون ہے، ٹھیک ہے، سکون کے اندر حرکت کا نہ ہونا پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سکون کے اندر ہمارا حرکت کا نہ ہونا پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر سکون ہوگی وہاں پر یہ حرکت نہیں ہوگی، زبر زیر پیش بھی نہیں ہوگی، دو زیر وال تنوین بھی نہیں ہوگی اور دو پیش وال تنوین بھی نہیں ہوگی، وہاں پر سکون ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو سکون کی کون سی علامت ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارا بہت اہم سوال ہے کہ سکون کی یہ علامت ہے، سکون کی یہ علامت ہے۔ اسدال جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے جزم۔ ٹھیک ہے، جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے اور جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ اب یہ ہماری جزم بھی ہے، پہلا نام اس کا جزم ہے اور دوسرا نام اس کا سکون ہے۔ ٹھیک ہے، تو سکون کے اندر کیا ہوتا ہے کہ حرکت کا نہ ہونا پایا جاتا ہے۔ اب کسی بھی حرف کے اوپر، یعنی جب ہم قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی لفظ کے اوپر یا کسی کلمے کے اوپر آپ کو یہ دال جیسا چھوٹا سا سمبل نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم جزم بھی کہیں گے اور سکون بھی کہیں گے۔ اور بہت سارے کلمات ہوں گے یا الفاظ ہوں گے ان کے اوپر آپ حرکت نظر آئے گی، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، یا دو زیر وال تنوین ہوگی یا دو پیش وال تنوین ہوگی یا دو زبر وال تنوین ہوگی یا کھڑی حرکات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور بہت سارے کلمات ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جن کے اوپر آپ کو یہ دال جیسا چھوٹا سا سمبل نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں جزم سکون۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو جزم سکون ہے اس کی بھی ایک الگ پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے دال جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے جزم۔ ٹھیک ہے، جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ اب جس حرف کے اوپر جزم سکون آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلے اس کا نام جزم ہے، پھر اس کا دوسرا نام سکون ہے۔
پہلے اس کا نام جزم ہے، پھر دوسرا نام اس کا سکون ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس حرف کے اوپر جزم سکون آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم سکون آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے با کے اوپر کیا ہے؟ جزم سکون ہے تو با ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تا کے اوپر کیا ہے؟ جزم سکون ہے تو تا ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تا کے اوپر کیا ہے؟ جزم سکون ہے تو تا ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی حرف کے اوپر جب یہ دال جیسا چھوٹا سمپل ہوگا، یہ جزم سکون ہوگی تو حرف ساکن ہوگا۔ اب ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر، یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ ساکن حرف جو ہوتا ہے ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ با ساکن ہے، تا ساکن ہے، تا ساکن ہے۔ اب ان کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان سے پہلے والا حرف کوئی متحرک ہوگا تب ہم ان کو پڑھ سکیں گے۔ ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے ہم نے متحرک حرف بنانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ متحرک حرف ہوگا جو متحرک ہوگا، حرکت والا حرف ہوگا وہ ساکن حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم حمزہ کو یہاں پر لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے۔ حمزہ متحرک، حمزہ کے اوپر حرکت زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور با ساکن ہے، با کے اوپر جزم سکون ہے، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم سکون آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے۔ ساکن حرف جو ہے ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ متحرک ہے، با ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے۔ قاف لام پیش قل، ٹھیک ہے۔ اب قاف متحرک اور قاف کے اوپر پیش ہے اور لام ساکن ہے، لام کے اوپر جزم سکون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہچان بھی ہے جزم سکون کی، اس پہچان کو بھی اپنے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری جزم بھی ہے اور سکون بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے۔ جزم بھی ہے اور سکون بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ سکون کی کتنی قسمیں ہیں۔ سکون کی اس حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ سکون کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے سیکھنا ہے، سکون عارضی اور سکون اصلی، ٹھیک ہے، جو ہم نے سیکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ سکون کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سکون اصلی، دوسرا سکون عارضی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا یہی سکون ہے، ٹھیک ہے۔ اس سکون کی 2 قسمیں ہیں، ایک سکون اصلی ہے، دوسرا سکون عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سکون کی 2 قسمیں ہیں، ایک سکون اصلی ہے، دوسرا سکون عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کو لکھ لیتے ہیں تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سکون کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارا ہے سکون اصلی، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارا ہے سکون عارضی، ٹھیک ہے۔ تو سکون کی 2 قسمیں ہیں، ایک سکون اصلی ہے، دوسرا سکون عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ سکون کون سا ہے، کون سی شکل ہے سکون کی؟ یہ شکل ہے، یہ سمبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس سمبل کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ سکون ہے ہمارا، دال جیسی چھوٹی شکل کا نام ہے جزم۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر تھا، جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم سکون ہے اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے۔ ساکن حرف جو ہوتا ہے ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا سکون ہے، ٹھیک ہے۔ اس سکون کی 2 قسمیں ہیں، ایک سکون اصلی ہے، دوسرا سکون عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سیکھیں گے ہم کہ سکون اصلی کسے کہا جاتا ہے، پھر ہم سیکھیں گے کہ سکون عارضی کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم سیکھیں گے کہ سکون اصلی کسے کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ سکون اصلی کہا جاتا ہے جو وقف اور وصل میں قائم رہے، ٹھیک ہے۔ سکون اصلی کہا جاتا ہے جو وقف اور وصل میں قائم رہے۔ تو اس کو لکھ لیتے ہیں، سکون اصلی کہتے ہیں جو وقف اور وصل میں قائم رہے، ٹھیک ہے۔ سکون اصلی کہتے ہیں جو وقف اور وصل میں قائم رہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک آیت ہے سورۃ الاخلاص کی، ٹھیک ہے۔ لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، یہ ہماری آیت ہے سورۃ الاخلاص کی، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری آیت ہے سورۃ الاخلاص کی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم سکون اصلی کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سکون اصلی کہتے ہیں جو وقف اور وصل میں قائم رہے، وقف میں بھی قائم رہے اور وصل میں بھی قائم رہے، ٹھیک ہے۔ وقف یعنی رکنے کی حالت میں بھی قائم رہے اور وصل یعنی ملانے کی صورت میں بھی قائم رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سکون اصلی، ٹھیک ہے۔ جیسے لم یلد ولم یولد،
यहाँ पर देखें ये हमारा मीम साकिन है, मीम के ऊपर क्या है, जज़म सुकून है। मीम के ऊपर ये हमारा छोटा सिंबल है दाल जैसा, ठीक, जिसे हम जज़म सुकून कहते हैं, ठीक है। तो ये मीम साकिन है, मीम के ऊपर क्या है, जज़म सुकून है, ठीक है। तो ये हमारा सुकून असली है, ये हमारा क्या है, सुकून असली है। अब हम यहाँ पर वाकिफ करते हैं, जैसे लम, लाम मीम ज़बर लम, लम लम, ठीक है। तो वक़्फ़ की सूरत में भी कायम है, ठीक है, लम लम, ठीक है, वक़्फ़ की सूरत में कायम है, ठीक है। और मीम साकिन है, वक़्फ़ की सूरत में भी कायम है, ठीक है, लम लम, ठीक है। और वस्ल की सूरत में भी कायम होगा, लम यलिद, ठीक है, वो वस्ल की सूरत में भी कायम है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे सुकून असली, ठीक है। जो वक़्फ़ की सूरत में भी कायम हो और वस्ल की सूरत में भी कायम हो, ठीक है, यानी उसके ऊपर पहले से ही हो, ठीक है, जैसे लम यलिद, ठीक है। तो यहाँ पर दाल के ऊपर भी है सुकून असली बिल जज़म, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सुकून असली बिल जज़म, ठीक है। और वलम यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर मीम साकिन है, मीम के ऊपर जज़म सुकून है, ठीक है, तो उसको भी हम कहेंगे सुकून असली बिल जज़म, ठीक है। वक़्फ़ में भी कायम है और वसल में भी कायम है, ठीक है, वलम यूलद, ठीक है। और यहाँ वाव के ऊपर भी है, ठीक है, वाव के ऊपर भी है, तो उसको भी हम कहेंगे सुकून असली बिल जज़म। जो वक़्फ़ में भी कायम हो और वसल यानी मिलाने की सूरत में भी कायम हो, वक़्फ़ यानी रुकने की सूरत में, ठीक है। वक़्फ़ किसे कहते हैं, वक़्फ़ कहते हैं रुकने को, ठहर जाने को, ठीक है। ये इसका हमने लुग़वी माना पढ़ा था, ठीक है, और इसका हमने इस्तिलाही माना पढ़ा था कि हरकत का ना होना, ठीक है। तो यानी वक़्फ़ में भी कायम हो, ठीक है, जैसे ये वक़्फ़ में भी कायम है लम, ठीक है, वक़्फ़ में भी कायम है, और यलिद, ठीक है, लम यलिद, ठीक है, यहाँ पर भी वक़्फ़ में भी कायम है, ठीक है, और मिलाने की सूरत यानी वसल में भी कायम हो, तो उसे हम कहेंगे सुकून असली बिल जज़म, ठीक है। तो लम यलिद व लम यूलद, ठीक है, और यहाँ पर भी दाल के ऊपर क्या है, जज़म सुकून है, ठीक है, तो उसको भी हम कहेंगे सुकून असली बिल जज़म। तो आसान ज़बान में समझे, सुकून असली उसको कहते हैं जो वक़्फ़ में भी कायम हो और वसल में भी कायम हो, ठीक है। यानी जब भी आप कुरान को खोल कर देखेंगे तो किसी भी कलिमे के ऊपर आपको ये छोटा सा सिंबल नज़र आएगा, ठीक है, खुद से ही बना होगा, ठीक है, पहले से होगा, तो उसको हम कहेंगे सुकून असली बिल जज़म, ठीक है। तो सुकून असली बिल जज़म होता है वो वक़्फ़ में भी कायम रहता है और वसल में भी कायम रहता है, ठीक है। और सुकून असली जो होता है वो खुद से ही होता है, ठीक है, उसको हम नहीं देते हैं, वो पहले से ही कोई हरफ होता है वो साकिन होता है, उसके ऊपर जज़म सुकून पहले से ही होती है, ठीक है, तो वो साकिन हरफ होता है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं अलहम्दु, ठीक है, अलहम्दु, ठीक है। अब अलहम्दु में देखें ये हमारा लाम साकिन है, लाम के ऊपर पहले से सुकून असली बिल जज़म है, जैसे मीम है, मीम के ऊपर भी जज़म सुकून है, ठीक है, तो मीम भी हमारा साकिन है, ठीक है। तो सुकून असली उसे कहते हैं जो हम देखेंगे, ठीक है, खुद से ही होगा, तो वो पहले से ही होगा, तो उसको हम कहेंगे सुकून असली बिल जज़म, ठीक है। जो पहले से होगा, पहले से किसी हरफ के ऊपर होगा, तो उसको हम कहेंगे सुकून असली, ठीक है, सुकून असली बिल जज़म हम उसको कहेंगे, ठीक है, जो कुरान के अंदर पहले से ही होगा, ठीक है। जो अब यहाँ पर देखें लाम के ऊपर पहले से सुकून असली बिल जज़म है, ठीक है, मीम के ऊपर पहले से सुकून असली बिल जज़म है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सुकून असली, ठीक है। अब सुकून असली जो होता है वक़्फ़ में भी कायम रहता है और वसल में भी कायम रहता है। तो ये था हमारा सुकून असली, ठीक है। सुकून असली वो होता है जो पहले से होता है, ठीक है, यानी पहले से कोई हरफ होगा उसके ऊपर जज़म सुकून होगी, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं क़ाफ़ लाम पेश कुल, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है। अब कुल में क्या है, क़ाफ़ के ऊपर पेश है, क़ाफ़ मुतारिक और लाम साकिन है। अब लाम साकिन लाम के ऊपर पहले से ही है, पहले से सुकून असली बिल जज़म है, तो ये हमारा सुकून असली है, ठीक है। अब किसी हरफ के ऊपर पहले से होगा, पहले से आपको ये दाल जैसा छोटा सा सिंबल नजर आएगा, तो उसको हम कहेंगे सुकून असली बिल जज़म, ठीक है, अगर पहले से होगा तो हम आसान ज़बान में समझें, सुकून असली उसे कहते हैं जो हम खुद से देखें, खुद से देखेंगे किसी हरफ के ऊपर जज़म सुकून का ये सिंबल आपको नजर आएगा, तो हमारा सुकून असली बिल जज़म होगा, ठीक है। जैसे हमने इस आयत के अंदर पढ़ा लम यलिद वलम यूलद, ठीक है, वाव मद्दा के ऊपर भी सुकून असली बिल जज़म है, वाव साकिन से पहले पेश हो वाव मद्दा होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सुकून असली का कायदा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सुकून असली को समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि सुकून आर्ज़ी किसे कहा जाता है। अब सुकून आर्ज़ी कहते हैं कि मुतहर्रिक हरफ को वक़्फ़ की वजह से साकिन करना, मुतहर्रिक हरफ को वक़्फ़ की वजह से साकिन करना, ये हमारा सुकून आर्ज़ी है। मुतहर्रिक हरफ को
کو وقف کی وجہ سے ساکن کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ ہے سکون عارضی کا، ٹھیک ہے، اس قاعدے کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور غور سے سمجھنا ہے۔ متحرک حرف کو وقف کی وجہ سے ساکن کرنا، ٹھیک ہے، سکون عارضی کا قاعدہ، متحرک حرف کو وقف کی وجہ سے ساکن کرنا، ٹھیک ہے، یعنی لفظ کا آخری حرف ہوگا یا آیت کا آخری حرف ہوگا، ٹھیک ہے، اس پر ہم رکیں گے، وقف کریں گے، ٹھہریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، زبر زیر پیش ہوگی، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش ہوگی، یا دو زیر والی تنوین ہوگی، یا دو پیش والی تنوین ہوگی، وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، رکنے کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وقف کہتے ہیں لفظ کے آخری حرف پر سانس تول کر ٹھہر جانے کو وقف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب کسی لفظ کے آخری حرف پر ہم رکیں گے، سانس کو توڑیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، زبر زیر پیش ہوگی، وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور سکون عارضی سے بدل جائے گی، ٹھیک ہے، اور سکون عارضی ہمارے لیے ہے، اس سکون عارضی سے بدل جائے گی، یعنی لفظ کے آخری حرف کے پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، وہ اس سکون عارضی سے بدل جائے گی، کنورٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو حرکات ہماری یہ ہے، زبر زیر اور پیش ہے، ٹھیک ہے، اور دیر دیر والی تنوین اور دو پیش والی تنوین، ٹھیک ہے، تو یہ حرکات ہیں جو کسی لفظ کے آخری حرف کے اوپر ہوں گی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم رکیں گے، ٹھہریں گے، تو وقف کی وجہ سے یہ حرکات جو ہوں گی سکون عارضی سے بدل جائیں گی، کنورٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں سکون عارضی، ٹھیک ہے، سکون عارضی کہتے ہیں متحرک حرف کو، تو متحرک حرف کو وقف کی وجہ سے ساکن کرنا، یعنی جب بھی ہم کسی لفظ کے آخری حرف پر وقف کریں گے، ٹھہریں گے، رکیں گے، ٹھیک ہے، تو وقف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وقف کرنے کے بعد اس کے اوپر جو حرکت ہوگی، ٹھیک ہے، اب حرکت یہ ہوگی، زبر زیر پیش ہوگی، یا دو زیر والی تنوین ہوگی، یا دو پیش والی تنوین ہوگی، تو حرکت یہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو وقف کرنے کے بعد ہم وہاں پر سکون عارضی دیں گے، تو وقف کرنے کے بعد ہم وہاں پر سکون عارضی دیں گے، تو اسی کو کہتے ہیں سکون عارضی، ٹھیک ہے، تو سکون عارضی ہمارا یہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو ہم نے سکون اصلی کے اندر بھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب سکون اصلی کہتے ہیں جو سکون پہلے سے ہی ہو، ٹھیک ہے، وقف اور وصل کی صورت میں قائم ہو، ٹھیک ہے، جیسے لم یلد، ٹھیک ہے، میم کے پر پہلے سے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سکون اصلی بالجزم کہیں گے، سکون اصلی کیونکہ پہلے سے ہی ہے، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، یہاں پر دال کے پر پہلے سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور میم کے پر بھی پہلے سے سکون اصلی بالجزم کا یہ سیمبل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم سکون اصلی بالجزم کہیں گے، کیونکہ یہ پہلے سے ہی ہے اور ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے خود سے نہیں دیا ہے، پہلے سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر میم کے پر پہلے سے ہی ہے، واو کے پر پہلے سے ہی ہے، اور دال کے پر بھی پہلے سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور الحمد لام کے پر بھی پہلے سے ہی ہے، اور میم کے پر بھی پہلے سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر پہلے سے کسی حرف کے اوپر ہوگا تو یہ سکون اصلی ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے، اور سکون عارضی اسی کہتے ہیں جو ہم خود سے دیں، ٹھیک ہے، اور کیسے دیں گے ہم؟ وقف کی وجہ سے دیں گے، ہم رکنے کی صورت میں ہم دیں گے، ٹھیک ہے، تو لفظ کے آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی یا کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، وقف کی وجہ سے ساکن ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ساکن کر کے پھر ہم سکون عارضی دیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمارا سکون عارضی یہی ہوگا، ٹھیک ہے، جزم سکون والا۔ اب حرکت یہ ہوگی، زبر زیر پیش ہوگی، یا دو زیر والی تنوین ہوگی، یا دو پیش والی تنوین ہوگی، ٹھیک ہے، تو وقف کی وجہ سے یہ ساکن ہو جائیں گی اور جزم سکون سے بدل جائیں گی، ٹھیک ہے، سکون عارضی سے بدل جائیں گی یا کنورٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم کہیں گے سکون عارضی، ٹھیک ہے۔ اب سکون عارضی کا قاعدہ آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تو اس آیت کو لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں لفظ کا آخری حرف ہماری یہ نون ہے، لفظ کا آخری حرف ہمارا یہ نون ہے، ٹھیک ہے، اور آیت بھی ختم ہو رہی ہے، اب یہاں پر وقف کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، اصل میں ہے عالمین، نون زبر میں، نون کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں اور آیت بھی ختم ہے، تو یہ جو زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ زبر ہے، یہ حرکت ہے ہماری، یہ زبر ہے، یہ سکون عارضی سے بدل جائے گی، کنورٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم کہیں گے سکون عارضی، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ لفظ کا آخری جو نون ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سکون عارضی کا قاعدہ متحرک حرف کو وقف کی وجہ سے ساکن کرنا، ٹھیک ہے، تو لفظ کا آخری جو ہے وہ یہ نون ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟
زبر ہے، ٹھیک ہے، اور متحرک حرف ہے، ٹھیک ہے، تو متحرک حرف کو وقف کی وجہ سے ساکن کریں گے، اور اس نون کو وقف کی وجہ سے ساکن کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی رکنے کی وجہ سے، ٹھہرنے کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے ہم ساکن کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جو زبر ہے یہ وقف کی وجہ سے جزم سکون سے بدل جائے گی، کنورٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم کہیں گے سکون عارضی، تو اس قاعدے کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، متحرک حرف کو وقف کی وجہ سے ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو سکون عارضی آئے گا تو یہ ہمارا دال جیسا چھوٹا سا سمبل ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سکون عارضی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے خود سے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سکون عارضی اسے کہتے ہیں جو ہم خود سے دیں، سکون عارضی اسے کہتے ہیں جو ہم خود سے دیں، اور کیسے دیں گے ہم؟ وقف کی صورت میں دیں گے، ٹھہرنے کی صورت میں ہم دیں گے، ٹھیک ہے، تو اسی کو سکون عارضی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، اب ہم نے وقف نہیں کیا اور ان کے اوپر ہم نے زبر پڑھی، ٹھیک ہے، اب وقف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، اب ہم نے وقف کیا اور ہم رک گئے تو یہ جو زبر تھی اس سکون عارضی سے بدل گئی، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سکون عارضی ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، سکون اصلی اس کو کہتے ہیں جو سکون پہلے سے ہو، کسی حرف کے اوپر آپ کو یہ دال جیسا چھوٹا سمبل نظر آئے، ٹھیک ہے، جیسے لم یلد ولم یولد، میم کے پر پہلے سے یہ، دال کے پر پہلے سے یہ، میم کے پر پہلے سے یہ، واو کے پر پہلے سے، دال کے پر پہلے سے یہ، سکون عارضی کہتے ہیں متحرک حرف کو وقف کے ساکن کرنا، ٹھیک ہے، اب سکون عارضی ہوتا ہے وہ وقف کی وجہ سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عارضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا بھی سمبل یہی ہے، سکون عارضی کا سمبل بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وقف کی وجہ سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سے کہیں گے سکون عارضی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم نے خود سے دیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کیسے دیا ہے؟ وقف کی وجہ سے دیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ سکون عارضی ہوتا ہے وہ وقف کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، سکون عارضی کا جو تعلق ہے وقف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، وقف کے ساتھ ہے، سکون عارضی کا تعلق جزم سکون کا جو تعلق ہے وقف کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے، جب یہاں پر کسی لفظ کے آپ پہلے پر وقف کریں گے تو وقف کی وجہ سے یہ سمبل آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہمارا سکون عارضی ہوگا، ٹھیک ہے، تو آسان زبان میں آپ سمجھیں سکون اصلی اسے کہا جاتا ہے جو پہلے سے کسی حرف کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے الحمد، ٹھیک ہے، اور لام کے پر پہلے سے سکون اصلی بالجزم ہے، نون کے پر پہلے سے سکون اصلی بالجزم ہے، ٹھیک ہے، اور الحمد سکون عارضی اسے کہتے ہیں جو ہم خود سے دیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم دال کے اوپر وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے الحمد وقفن الحمد، ٹھیک ہے، اور ہم نے دال کے اوپر کیا کیا؟ وقف کیا، تو وقف کی وجہ سے دال کے اوپر جو پیش تھا وہ جزم سکون سے بدل گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہمارا سکون عارضی ہے، ٹھیک ہے، اب دال کے اوپر جو ہمارا یہ سکون ہے یہ سکون عارضی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے خود سے دیا ہوا ہے اور ہم نے وقف کر کے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں سکون عارضی، ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس تھی جس میں آج ہم نے سکون اصلی اور سکون عارضی کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، اور سکون کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی، تو ملیں گے دوسری اور کلاس میں، تب تک دعا میں یاد رکھنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔